سورہ یونس رکوع نمبر 3 تلاوت وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون سورہ یونس رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان اور جب کہ ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی جبھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤں چلتے ہیں تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں وہی ہے کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے ان پر آندھی کا جھونکا آیا اور ہر طرف لہروں نے انہیں آ لیا اور سمجھ لیے کہ ہم گھر گئے اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں نرے اس کے بندے ہو کر کہ اگر تو اس سے ہمیں بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے جبھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اے لوگو تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے دنیا کے جیتے جی برت لو یعنی فائدہ اٹھا لو پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے اس وقت ہم تمہیں جتا دیں گے جو تمہارے کوتک تھے دنیا کی زندگی کی کہاوت تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی کے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں سب گھنی ہو کر نکلی جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی گویا کہ کل تھی ہی نہیں ہم یوں ہی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد اور ان کے منہ پر نہ چڑھے گی سیاہی اور نہ خاری وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اسی جیسا اور ان پر ذلت چڑھے گی اللہ
انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہمیں کب پوچھتے تھے؟ تو اللہ گواہ کافی ہے ہم میں اور تم میں کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی۔ یہاں ہر جان چلے گی جو آگے بھیجا، اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کی ساری بناوٹیں ان سے گم ہو جائیں گی۔ سورہ یونس رکوع نمبر 3 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، 7 سال مکہ شریف میں قحط رہا، وہ اس حد تک پریشان ہو گئے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے قحط کو دور کر دیا، رحمت کی بارش برس اٹھی۔ جو ہی رحمت کی بارش ہوئی، یہ بارش ڈالنے والا اللہ ہے، جو چاہیے یہ تھا کہ وہ شکر ادا کرتے اللہ کا۔ بارش کسی بت کے قبضے میں تو نہیں ہے، بارش کسی دیوی کے قبضے میں تو نہیں ہے، بارش کسی مشرک کے شرک کے قبضے میں تو نہیں ہے، بارش تو اللہ کے قبضے میں ہے، اور وہی جب چاہتا ہے بارش نازل فرماتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ شکریہ ادا کرتے اللہ کا، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے مکر کرنے شروع کر دیے۔ ہاں، یہ فلاں دیوی کی وجہ سے برسی ہوگی، یہ فلاں دیوی پر ہم نے جو چڑھاوا چڑھایا ہے اس کی وجہ سے شاید یہ بارش برسی ہوگی، یہ فلاں بت خانے میں جو بت ہے اس کی وجہ سے برسی ہوگی۔ تو جو یہ مکر کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی آپ فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر بہت جلد ہے، کہ تم اس خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی برسی ہوئی، اللہ کی برسائی ہوئی رحمت والی بارش کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے کہ اس کریم نے مہربانی فرمائی، اس اللہ نے کرم فرمایا، اس اللہ نے بارش نازل فرمائی، اسی کے گھر میں بیٹھ کر تم جھوٹ بولتے ہو کہ یہ لات اور عزا نے برسائی، یہ منات نے برسائی۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، جو تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، جو یہ شرکیہ باتیں کر رہے ہو، یہ لکھی جا رہی ہیں، تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے، سنو، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہے وہی جو خشکی اور سمندر کے اندر، خشکی اور تری میں تمہیں چلاتا ہے۔ کشتی میں بیٹھ گئے، کافروں کا ایک گروہ تھا، وہ کشتی میں بیٹھا، اور وہ کبھی بھی توحید نہیں مانتے تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضور نے چونکہ کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اب نہیں مانتے، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ توحید ہے ہی یہ کہ حضور نے کہا ہے اللہ ایک ہے، سب سے بڑی دلیل توحید پر حضور کا وجود ہے، حضور نے کہا ہے اللہ ایک ہے، تو اسی وجہ سے اللہ کی توحید برحق ہے۔ ورنہ اور کون ہے کہ جو توحید کے اوپر اپنی گواہی دے کر یہ کہہ سکے کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کا ہمیں پتہ ہی تب چلا جب ہمیں محمد عربی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، مگر ان کو دشمنی تھی رسول پاک سے، حضور کی دشمنی کی وجہ سے وہ شرک کرنے لگ گئے، اتنے گستاخ اور اتنے بے ادب ہو گئے کہ وہ شرک کرنے لگ گئے۔ اب وہ گئے کشتی میں، جب بیٹھے تو وہاں پر کشتی کے اندر اچانک بڑی اچھی ہوا چلی، وہ خوش ہو رہے تھے، اچانک جو ہے نا ریح عاصف، ایک جھونکا آیا، کشتی گر گئی، کشتی ڈولنے لگی۔ جب ان کو پتہ چلا یہ ادھر غرق ہوں گے یا ادھر غرق ہوں گے، دونوں طرف آنکھیں گھوم رہی تھیں ان کی، پریشان ہو رہے تھے کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اس وقت کیا ہوا؟ ان کو سارے بت بھول گئے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یا اللہ تو محمد کا رب ہے، یا اللہ ہمیں نجات دے دے، ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔
لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، ہم مسلمان ہو جائیں گے یا اللہ. فلما انجاهم اذا هم يبغون، شکر گزار کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان ہونے کا انہوں نے اپنے ذہن میں سوچ لیا کہ ہم اللہ تیرے شکر گزار ہو جائیں گے، مسلمان بندے بن جائیں گے، تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، وہ زمین کے اندر فساد پھیلانے لگ گئے جب ان کو نجات ملی، بھول گئے کہ کسی نے ان کو بچایا تھا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اگر تم خدا کا شکر نہ کرنے کے بجائے، خدا اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنے کے بجائے کسی اور کی بندگی کرو گے تو سنو، انما بغیکم علی انفسکم، جو کرو گے اپنا ہی برا کرو گے. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا تو ادھر ہی رہ جائے گی، یہ تھوڑا سا سامان ہے. کتنے دن کرو گے رب کی بے ادبی، رب کی بندگی سے کتنے دن دور رہو گے. ثم الینا مرجعکم، ایک دن واپس پلٹ کر تم نے آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں بتا دیا جائے گا تم کیا کرتے تھے. اس دنیا کی زندگی تو بس گھاس کی طرح ہے، اگی اور بس ایک اچھی لگ رہی ہے، اور پھر جس وقت ایک دم ہماری طرف سے اس کے اوپر اچانک جو ہے وہ امر آتا ہے، لیلا و نہارا، رات اور دن میں، فجعلنا حصیدا، ویسے ہوتا ہے جیسے یہاں پر کوئی کھیتی تھی نہیں، آسمان سے بجلی پڑتی ہے تو فصلیں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں. اللہ پاک تمہیں یہ بتا رہا ہے، اگر میں فصلوں پر عذاب بھیج سکتا ہوں، اگر میں آسمان کی بجلی جو ہے وہ کھیتوں کو جلا سکتی ہے وہ، تو تم کیا ہو، تمہارے اوپر بھی ایسی بجلی گر سکتی ہے. اس لیے غفلت میں نہ رہو، اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو، اللہ کو اپنا رب جانو، اسی کے حضور اپنی بندگی کا سر جھکاؤ. پھر اللہ پاک نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں امن کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تم سب دوزخ میں جاؤ، دوزخ اس نے بنائی ہے مگر ان کے لیے جو خود دوزخ میں چھلانگے مارتے ہیں، یعنی خود نافرمانیاں کر کے اسلام کے خلاف ہو کر، تو وہ جائیں گے دوزخ میں. لیکن اللہ کی دعوت یہی ہے، اللہ کا بلانا تو یہی ہے کہ تم سب کے سب جنت میں جاؤ، آؤ جنت میں جاؤ، اپنی مرضی سے اللہ کی توحید مانو، رسول اللہ کے وسیلے سے مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، تم جنتی ہو جاؤ گے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، پھر جن لوگوں نے بھلائی کی، بھلائی والوں کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے. یہاں زیادہ سے کیا مراد؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے تو سارے جنتیوں کو اللہ پاک جنت میں بھیج دے گا، اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت میں جا کر روزے والوں کو روزے کا اجر مل گیا، زکوٰۃ والوں کو زکوٰۃ کا مل گیا، حج والوں کو حج کا مل گیا، جس کے جتنے عمل زیادہ تھے ان کو وہ مل گئے سارے اجر، اور خوش ہو گئے سارے. اللہ کریم جنتیوں سے کہے گا جنتیوں کچھ اور چاہیے، کچھ اور بھی تمنا ہے؟ جنتی عرض کریں گے مولا کریم اتنا کچھ تو نے عطا کر دیا ہے، ہمیں تو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. رب فرمائے گا اچھا سامنے دیکھو. جنتی سامنے دیکھیں گے، فَإِذَا، حدیث شریف میں آتا ہے، دن الجبار العزہ، اللہ رب العزت قریب آ جائے گا اور پردہ ہٹائے گا اور اپنی زیارت کروائے گا. یہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یہ زیادہ کیا چیز ہے؟ پھر اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر آتا ہے، جب انشاءاللہ وہاں جائیں گے اس کی تفسیر کریں گے، وَلَدَيْنَا مزید. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی تشریح وہاں پر ہوگی.